امام صادق سے آگے سے صحابی نے پوچھا مولا، اللہ کہتا کہ ہر نماز کے لیے شائستگی سے چلو، وقار سے چلو، تہذیب سے چلو، ادب سے چلو، جمعے کے لیے کیوں کہا کہ توڑ کے آؤ؟ اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکے؟ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے مقدس ترین قرآن سے ایک وہ آیت پڑھی ہے جس میں خدا اپنی حجت کا تعارف کروا رہا ہے۔ موسم کا اثر نہ لیجیے گا، موسم کا اثر وہ لیتے ہیں جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں۔ کوشش کیجیے گا گرمی کی شدت کو ولایت علی کی حدت میں تبدیل کرتے ہیں۔ جو اس گرمی میں حسین حسین کرتے ہیں وہ قیامت کی گرمی سے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ موضوع مجلس ہے، جتنی دیر میں ممبر پہ ہوں آپ کے سامنے موضوع ہے اختیار حجت۔ حجت کے پاس اختیار کیا ہوتا اور خدا حجت سے کروانا کیا چاہتا ہے۔ آج کے اس دور میں اس ممبر پہ ضرورت ہے کہ عقیدہ پڑھا جائے، کیونکہ لوگ عمل کی دکان سجا کے عقیدے کو چوری کر رہے ہیں۔ اعمال کی خوبصورت دکانیں آپ کو دین کی مارکیٹ میں ملیں گی، رکیے گا وہاں جہاں پہ عقیدے کا سودا ملتا ہو، کیونکہ بخشش عقیدے کے زور پہ ہونی۔ خدا سب سے پہلی حجت کا تعارف کروا رہا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ مجلس سرکار میں نے شروع کر دی، دھیان میری طرف کیجیے گا۔ جب کہہ دیا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پہ ایک حجت بنانے والا ہوں، قرآن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جب کہہ دیا تمہارے رب نے ملائکہ سے کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فَإِذَا صَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ خدا کہتا جب میں اس کے ڈھانچے کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو فوراً سجدہ کر دینا۔ شان گرد و نواح کا علمی مجمع میرے سامنے برسر ممبر، انتہائی میرے قابل قدر شخصیت برادر علی رضا صاحب تشریف فرمائے، ان سے لے کے آخر میرے بھائی تک داد بھی لینے کے لیے، دعا بھی لینے کے لیے۔ خدا نے کہا جب میں آدم کے ڈھانچے کو درست کروں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دینا۔ غور کرنا، سجدہ روح سے پہلے نہ کرنا، سجدہ تب کرنا جب آدم میں اپنی روح پھونکوں۔ آج تک مولوی نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ سجدہ آدم کو ہوا تھا اور انکار بھی آدم کا ہوا تھا۔ قرآن کہتا نہ سجدہ آدم کا ہوا تھا نہ انکار آدم کا ہوا تھا، سجدہ بھی روح کو ہوا تھا، انکار بھی روح کا ہوا تھا۔ برسر ممبر کھڑا ہوں، کھڑے میں منہ دے کے نہیں، لاؤڈ سپیکر پہ ہو، ابھی سے امام بارگاہ سے قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے اللہ تو بتا تو نے سجدہ آدم کو کروایا تھا، فرمایا سجدہ آدم کو ہوتا تو روح سے پہلے بھی ہوتا، سجدہ تب ہوا جب آدم نے اپنی روح پھونکی گئی۔ میرے اللہ بتائیے آدم نے جو روح پھونکی یہ روح کیا ہے؟ فرمائیے تجھ سے پوچھیں گے روح کیا ہے؟ کہہ دینا کل روح ہے من امر ربی، یہ روح تیرے اللہ کا امر تھا۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا، انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا۔ میں پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں، جو ایک امر کا انکار کرے اسے شیطان مانتے ہو، اور جو پورے اولے امر کا انکار جس نے ایک امر سے انکار کیا وہ تو بن گیا ابلیس۔ سر نہ ہلائیے گا، زبان کو زحمت دیجیے گا۔ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ امر کو ہوا۔ انکار بھی آدم کا نہیں، انکار بھی امر کا ہوا۔ درمیان میں یوں تھا آدم، چاروں طرف تھے ملائکہ، تعداد کتنی تھی کوئی جان ہی نہیں سکتا، عدد کتنے ہیں ختم ہے، چاروں طرف ملائکہ، درمیان میں آدم، پتلا تھا، سجدہ نہیں تھا۔ سجدہ تب ہوا جب روح آئی۔ مجھے عزت ہے قرآن کی قسم، میں ممبر پہ بیٹھ کے جب تک میرے بھائی غلام بس رتن پڑھ رہے تھے تب تک میں بھائی علی رضا سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے، کیسا پڑھنا چاہیے، مجمع کا معیار دیکھ رہا تھا۔ لیکن جتنی خوبصورتی سے آپ ایک ایک عقیدے کا لفظ چن رہے تھے، مجھے آپ کے چہروں پہ صحیفہ ولایت چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مجھے پتا چل رہا تھا کہ یہاں پہ علی کو ماننے والے بیٹھے ہیں، اور جتنے بھی مان رہے ہیں یہ علی کو واجب مان رہے ہیں، مستحب نہیں مان رہے۔ تمہارا عقیدہ دے کے میں تمہیں پہلی سطر دینے لگا ہوں۔ درمیان میں آدم تھا، لیکن آدم کو سجدہ تب ہوا جب آدم میں روح پھونکی
کی گئی. آدم تھا سجدہ نہیں تھا, آدم تھا سجدہ نہیں تھا, آدم تھا سجدہ نہیں تھا. جس بندے کا ذہن دماغ آگ مجلس میں ہے وہ اگلا لفظ سمجھے گا آدم تھا سجدہ نہیں تھا. کعبہ بھی تھا لیکن سجدہ نہیں تھا. آدم کو سجدہ تب ہوا جب آدم میں روح اتری. کعبے کو سجدہ تب ہوا جب 13 رجب علی کی روح. سارے بولو مل کے بولو حیدری. جی سب نے سجدہ کر دیا. آج ایک حجت کی آمد ہے, میں حجت کا اختیار سنانے لگا. آج 8ویں کی آمد ہے, میں تمہیں بتاؤں کہ حجت کہتے کسے. ابھی میں آدم کے مولا کی تو بات ہی نہیں کر رہا, ابھی تو میں نے ذکر ہی نوکر کا شروع کیا. انسانیت کا باپ آدم, اور وہ بیٹا حرامی ہوتا ہے جو باپ کے عقیدے پہ نہ ہو. نوح کے بیٹے کو نوح کا باپ ہونا فائدہ نہیں دے رہا. بیٹا تھا نوح کا, لیکن ادھر حجت کو چھوڑا. کیوں؟ نوح کے بیٹے کے پاؤں تک پانی آیا. نوح نے کہا میرے اللہ میرا بیٹا ہے. فرمایا آواز دے. نوح نے بیٹے کو آواز دی. قرآن کہتا بیٹے نے پہاڑ کی بلندی پہ کھڑے ہو کے کہا بابا مجھے یہ پہاڑ کی بلندی تیرے عذاب کے پانی سے بچائے گی. پاؤں تک پانی آیا, حجت بن کے بلاتی رہی. علی رضا بھائی بیٹا واپس نہیں آیا. نوح کے بیٹے کی ٹانگوں تک پانی آیا, نبی بن کے بلاتا رہا, بیٹا واپس نہیں آیا. پیٹ تک پانی آیا, نبی بن کے بلاتا رہا, بیٹا واپس نہیں آیا. سینے تک پانی آیا, حجت بن کے بلاتی رہی, بیٹا واپس نہیں آیا. جب حلق پانی میں ڈوبنے لگا, ڈوبتے ہوئے بیٹے نے حسرت سے باپ کا چہرہ دیکھا. نوح کا ہاتھ جگر پہ آیا. نوح نے کہا میرا ڈوب رہا ہے, اب بچ سکتا میرا بیٹا ہے, اب بچ سکتا میرا بیٹا. فرمایا کشتی چلا لے سب یہ تیرا تھا ہی نہیں, یہ تیرا تھا ہی نہیں. میں نے تیرے شجرے سے نکال کے پھینک دیا ہے. میں جھنگ کی دھرتی پہ عقیدہ دینے لگا ہوں. آج کوئی سید ہو کے علی ولی اللہ کا انکار کرے, وہ نوح کا بیٹا تو ہو سکتا ہے, علی کا بیٹا نہیں ہو سکتا. سید ہو. بسم اللہ سے سید بھی وہی قابل عزت ہے. جی ہاں, جو ولایت علی کا قائل. ہم تمہارے گھٹنوں کا ہاتھ تمہارا قد دے کے نہیں لگاتے, عقیدے کی وجہ سے لگاتے. دل میں ولایت علی ہو, ہم اس سید کے قدموں پہ سجدہ کریں. اگر دل میں علی نہ ہو تو پھر اس شادی میں اور گاموں میں کوئی فرق نہیں. سید وہ قابل قبول ہے جو علی ولی اللہ. چند چہروں میں پریشانی کیوں آئی ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حجت کو ماننے کا معیار کتنا ہوتا. آج بندے کہتے ہیں نا جی نا چھوڑے عقیدہ. ذاکروں نے قوم برباد کر دی ہے, خطیب قوم بربادیں کر رہے. آؤ عمل کی بات کریں. آؤ تمہیں بتائیں کہ کس عمل کے زور پہ جنت ملنی ہے. آؤ میں تمہیں اعمال کی قیمت بتاؤں اور عقیدے کی قیمت بتاؤں. سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. قرآن پڑھنے لگا ہوں, ایک کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا. سب سجدے میں صرف ابلیس کھڑا. جب ابلیس کھڑا رہا خدا نے دیکھا, اب آواز قدرت یا ابلیس ہو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. ہائے ہائے ہائے, کیا کہنے اس قوم کے, صرف میں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھا. ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. علی رضا بھائی پورے ملک میں شور ہے اللہ اللہ, صرف اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں. میٹنگ چاہے اپنے مدرسے میں ہو چاہے باہر کے مدرسے میں ہو, جہاں بھی علی کی مشکل کشائی پہ حرف آئے گا, جہاں بھی علی کے رازق ہونے میں فرق آئے گا, جہاں بھی علی کے خالق ہونے میں فرق آئے گا, لاؤ اپنی اپنی کتابیں. مجھے عزت علی قسم, یہ شیعہ قوم کے ماتمی آنے کے لیے تیار ہے. خدا نے کہا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے
سجدہ کرنے سے جسے بنایا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے. میرا سوال ہے توحید پرستوں سے, یا اللہ کے ہاتھ دکھاؤ یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ, یا اللہ کے ہاتھ دکھاؤ یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ. دنیا کی توحید مشکوک ہو جاتی اگر کوفے کے منبر کی آخری سینے پہ ابو طالب کا بیٹا علی نے بولتا. جب ایک صحابی نے کہا یا علی وہ ہاتھ کون سے ہے جس سے اللہ نے آدم کو بنایا تھا, علی نے اپنی ابا کے بٹن کھولے, دونوں ہاتھ بڑھا اور ضرب ید, یہ ہے وہ. یا ابلیسو, سب سجدے میں, ای کو تھوڑی کم کر دینا, سب سجدے میں الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. ابا استکبر وکان من الکافرین. خدا کہتا اس نے تکبر کیا کیونکہ وہ تھا ہی کافر. حجت کو چھوڑا, کافر, بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑا. خدا نے کہا سجدہ نہیں کرے گا, اس نے کہا نہیں کروں. اس نے کہا تجھے کروں گا, اسے نہیں کروں گا. ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا. یہ عقیدہ ابلیس کا ہے کہ صرف اللہ, فقط اللہ, بس اللہ, صرف اللہ. اس نے کہا تجھے مانتا ہوں, اسے نہیں مانتا. اپنی نمازیں جتنی مرضی پڑھا, اسے نہیں چھکوں گا. تجھے مانوں گا, تیری حجت کو نہیں مانوں گا. خدا نے کہا مجھے مانے گا کس زور پہ؟ اس نے کہا میری نمازیں دیکھ, میرے سجدے دیکھ, میری تسبیحاں دیکھ, میرا فرشتوں میں بیٹھنا دیکھ, میرا پہلی صف میں آنا دیکھ. میں کہاں سے چلا, عبادت کے زور پہ کہاں تک آ پہنچا, صرف ایک حجت کے پیچھے. مجھے اپنے دربار سے نکال لے گا. میرے سجدوں کی قیمت, میری نمازوں کا عوض, میری تصویروں کا اجر. آؤ میں تمہیں عقیدے کے سامنے عمل کی دھجیاں اڑتی ہوئی دکھاؤں. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ عقیدے کے سامنے عمل کیسے رائی کے دانوں کی طرح اڑتے ہیں. جب اس نے کہا میری نماز, میری تصویریں, میرے سجدے, خدا نے کہا فخر لعنت الی یوم الدین, نکلتا میرے دربار سے, اب تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت رہے گی. میرے اللہ تو غفار الذنوب ہے, تو ستار العیوب ہے, تو گناہوں معاف کرتا ہے, عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے. میرے اللہ تجھے سجدہ کرتا ہے, اسے نہیں کرتا. میرے اللہ کوئی معافی کی گنجائش ہے, اس نے سجدہ کیا, اس نے نمازیں پڑھی. خدا نے کہا حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا ہے. حجت بھی پہلی ہے, منکر بھی پہلا. اگر آج اسے معاف کر دیا, کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جائیں گے کہ تو نے اسے بھی معاف کر دیا تھا, ہمیں بھی معاف کر دے. میں اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار کے بتا رہا ہوں کہ میں اپنے منکر معاف کر سکتا ہوں, اپنی حجت کے منکر معاف نہیں, اپنے معاف کر سکتا. کر سکتا ہوں, حجت کے معاف نہیں کروں. بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑا, خدا نے کہا نکل جا, فاخروج, ابھی نکل, فوراً نکل, یہی نکل. بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس نے خدا کو چیلنج کیا. اس نے کہا تو نکال رہا ہے, میں جا رہا ہوں, تو بھیج رہا ہے, میں جا رہا ہوں, لیکن ایک بات یاد رکھنا, میں تجھے چیلنج کر کے جا رہا ہوں. میں مہلت بھی تجھ سے لے کے جا رہا ہوں, طاقت بھی تجھ سے لے کے جا رہا ہوں, مقابلہ بھی تیرا کروں گا. اس نتیجے میں میرے ساتھ رہنا. پوری تقریر کا متن میں اس نتیجے پہ دینے لگا. اس نے کہا طاقت بھی تو دے گا, مہلت بھی تو دے گا, مقابلہ بھی تجھ سے کروں گا. خدا نے کہا تم مجھ سے کس چیز کا مقابلہ کرے گا؟ ابلیس نے جو جواب دیا, جواب آج بھی قرآن میں موجود ہے. قرآن منبر پہ لے کے ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں مصلے کھینچوں گا, میں سحری افطاری کا سامان اٹھاؤں گا, میں زکوٰۃ کا مال چوری کروں گا, میں لوگوں کو طواف کعبہ سے نکالوں گا. اس نے ایک ہی چیلنج کیا خدا کو. اس نے کہا میں نکل رہا ہوں, تو بھیج رہا ہے. ایک بات یاد رکھنا, میں جا کے صراط مستقیم میں بیٹھوں گا. میں دنیا کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. نانا میں رک اس لیے گیا ہوں بغیر نتیجے کے, میں گفتگو دور نہیں چھوڑنا چاہتا. اس نے کہا میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پہ. چیلنج آج بھی قرآن میں اس کا لکھا ہوا ہے, آیت بن کے لکھا ہوا ہے.
उसने कहा मैं लोगों को सराते मुस्तकीम से हटाऊंगा, मैं लोगों को सराते मुस्तकीम के करीब नहीं आने दूंगा। मौलवी मस्जिद का हो या मुफ्ती मक्के का हो, मौलवी अपनी मस्जिद का हो या बेगानी का हो, कुरान सर पे रख के मुझे सिर्फ इतना बताए कि सराते मुस्तकीम कहते किसे हैं। नतीजा देने लगा और आपकी सोच से ज्यादा अच्छा। हमें सिर्फ इतना बताओ ये सिराते मुस्तकीम क्या है। अगर सिराते मुस्तकीम नमाज है तो फिर नमाज में इहदिना सिरातल मुस्तकीम क्यों? रोजा सिराते मुस्तकीम, हज सिराते मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम क्या है? जंग गिरदो नवा का चुना हुआ नुमाइंदा मजमा मेरी आंखों के सामने है। हमें सिर्फ इतना बताओ सिराते मुस्तकीम किसे कहते हैं। इस मिंबर से लेकर इस छत तक किताबों के ढेर लगाने के लिए नौकर तैयार है। सिर्फ शिया किताबें नहीं, अहले सुन्नत चाहोगे तो मैं अहले सुन्नत दिखाऊंगा। वीडियो कैमरे की मौजूदगी में जो किताब नोट करना चाहे अब लिखे, बाद में लिखवाना चाहे बाद में लिखवा ले। कनज़ुल इमाल किताब मुल्ला अली मुत्की कारी अहले सुन्नत, किताब का सफा नंबर 258। मदीने की मस्जिद थी, कायनात का नबी खुतबा दे रहा था, एक सहाबी दाईं तरफ से उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम क्या है? बंदा दाईं तरफ से खड़ा हुआ, नबी ने चेहरा बाईं तरफ कर दिया। वो बंदा बाईं तरफ से आया, बाईं तरफ से आकर उसने कहा या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सिरात मुस्तकीम, नबी ने चेहरा दाईं तरफ कर दिया। बंदे मेरी तरफ देख रहे हैं कि मैं बंदे का नाम मिंबर से बताऊं, बंदा नापाक है, मिंबर पाक है। मैं सिर्फ इतना इशारा कर सकता हूं। उसने कहा मा हाज़ा सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम क्या? 3 मरतबा बंदा बोला, नबी ने जवाब न दिया। मुल्ला अली मुत्की कारी अहले सुन्नत कहता 3 दफा बंदा बैठा था। या मस्जिद के दरवाजे पे अबू तालिब का बेटा अली आ गया, रसूल ने उसकी हाथ के इशारे को अब खड़ा हो जा, अब अपना सवाल कर। उसने कहा मैंने पूछा ये सिरात मुस्तकीम क्या है? मुल्ला अली मुत्की कहता नबी ने अपनी दाएं हाथ की उंगली को 3 दफा अली की जानब कर कहा हाज़ा अली सिरात मुस्तकीम, हाज़ा अली सिरात मुस्तकीम, हाज़ा अली सिरात मुस्तकीम, ये मेरा अली सिरात मुस्तकीम है। अब जिस बंदे को जुमला याद है, इब्लीस ने कहा था कि मैं बंदों को सिरात मुस्तकीम से हटाऊंगा। हमें इब्लीस के प्रोग्राम का पता चल गया, ये बंदों को ला इलाहा से नहीं रोकता, अली वलीउल्लाह से। इसका झगड़ा ही अली वलीउल्लाह। ये छोटी चीज से रोकता भी नहीं। इसे पता है कि जिसके पास ये है उसकी नमाज। यकीन करो, यकीन कर लेना, तस्दीक चाहो तस्दीक ले लेना। अली को छोड़ के नमाज पढ़ो, टकरें। ना चंद बंदों के चेहरों में मुझे सवाल नजर आ रहा। वो खतीब क्या होता जो सिर्फ मजलिस पढ़े और चेहरे ना पढ़े। हाँ, अक्सरियत चेहरों पे ताजगी आई है, चंद चेहरों पे हल्की सी मुझे हल्की सी खलश नजर आई है। वो खलश बता रही है अभी तक मौलवी के पंजे में। आओ किताब चाहोगे मैं किताब मिंबर से दिखाने के लिए तैयार हूं। अली वलीउल्लाह का मुनकर मुसल्ला बिछाता है, नमाज शुरू करता है, इब्लीस करीब खड़ा हो जाता है, ये नमाज पढ़नी शुरू कर देता है। इब्लीस करीब खड़ा होकर देखता रहता है, ये नमाज खत्म करता है और अली का जिक्र नहीं करता। इब्लीस कहका मार के चले जाता है। इब्लीस कहता लानत हो तुझ पे, अगर तेरी कबूल होनी होती मेरी भी हो जाती, क्योंकि मैं भी हुज्जत का मुनकर हूं, तू भी हुज्जत का मुनकर। जी आप सारे मिलकर बोलो हैदरी। हुज्जत की अतात, सांस लेना भी इबादत। किस मदरसे का पढ़ा था बहलोल? कहां से इल्म सीखा था सलमान ने? सिर्फ सजदा करने का तरीका आता था। ये भी मौलवी ने आगे भूल भलैया में डाल दिया कि सलमान बीबी ज़हरा के दरवाजे पे झाड़ू देता था। झाड़ू वहां दिया जाता है जहां कोई गंदगी के जर्रे हो, जो ततहीर की मसनत हो।
چلے یہیں پہ آ کے آپ کے عقیدوں کے لیے میں صدق کہنے لگا. علی رضا بھائی ایک دن جناب سلمان مرزا ندیم صاحب بی بی بطول کی دہلیز پہ سجدہ ریز تھے. جناب سیدہ کی دہلیز پہ یوں جناب سلمان سجدہ ریز تھے. یا قریب سے ایک بوڑھا صحابی گزرا, اس نے سلمان کو دیکھا تھا بوڑھا ہو گیا ہے لیکن تجھے ابھی تک شریعت کا نہیں پتا چلا, اس چوکھٹ پہ سجدے کرتا رہتا ہے, تجھے اس چوکھٹ سے ملتا کیا ہے, تجھے اس دروازے سے کیا ملتا ہے, تجھے اس چوکھٹ سے کیا ملتا ہے, تجھے اس دروازے سے کیا ملتا ہے. آج جو بندے ہمیں کہتے ہیں علی ولی اللہ پڑھنے سے تمہیں کیا ملتا ہے, ماتم کرنے سے تمہیں کیا ملتا ہے, حسین کو زنجیر کا پرسہ دینے سے تمہیں کیا ملتا ہے, یہ سوال اس دور میں بھی ہوتے تھے. بندے نے کہا سلمان یہاں پہ سجدہ کرتا ہے, تجھے اس چوکھٹ سے کیا ملتا ہے. سلمان نے اپنی جھکی کمر کو سیدھا کیا, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیا کہا تو نے, یہ چوکھٹ ہے, یہ چوکھٹ ہے, یہ چوکھٹ ہے. اس نے کہا یہ لکڑی کی چوکھٹ ہے. سلمان نے کہا تیرے عقیدے میرے عقیدے میں بڑا فرق ہے, جسے تو چوکھٹ کہتا اس سے میں سدرۃ المنتہا کہتا ہوں. جسے تو چوکھٹ کہتا اسے میں سدرۃ المنتہا کہتا. چھنگ میں عقیدوں کا امتحان ہونے لگا. اتنا کہنا تو اس بندے نے کہہ کے مار گیا سلمان بوڑھا جو ہو گیا تجھے پتہ ہی نہیں سدرۃ المنتہا کوئی زمین پہ. سلمان نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے روکا. سلمان کا بات کر کے بھاگنا, مجھے بتا سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں. اس نے کہا سدرۃ المنتہا عرش پہ اس بلندی کو کہتے ہیں جہاں پہ نبی معراج پہ گیا تھا اور جبریل رک گیا تھا, اور جبریل نے روک کے کہا تھا اگر ایک قدم بھی آگے گیا میرے پر چل جائیں گے. جہاں جبریل رکا تھا اسے سدرہ کہتے ہیں. سلمان نے اس کے کاندھے کو چھوڑ کے کہا تیرے اور میرے عقیدے میں یہی فرق ہے, جہاں جبریل رکتا ہے اسے تو سدرہ کہتا ہے, جہاں محمد رکتا ہے اسے میں سدرہ. وہاں جبریل معرفت حجت کو ماننے کا طریقہ تھا. ہزاروں دفعہ آپ نے واقعہ سنا, بندہ نماز پڑھ رہا تھا, نبی نے بلایا, اس شخص نے نماز نہ توڑی. واقعہ سنا ہوا یا نہیں سنا؟ وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا تھا نبی نے بلایا, اس نے نماز تیز کی, نبی نے پھر بلایا, اس نے اور تیز کی. تیسری دفعہ نبی کی آواز پہ نماز ختم کر کے نبی کے پاس ہے, لبیک یا رسول اللہ. فرمایا پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ سرکار میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا شرم نہیں آئی تجھے وجود نماز بلا رہا تھا, تجھے اصل نماز بلا رہا تھا. جب نبی نے اتنا جملہ کہا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا, اللہ کی نماز آپ کے لیے کیسے توڑتا. نبی نے مسکرا کے کہا تو نے اللہ دیکھا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. اس اللہ کو کبھی چکھا ہو؟ نہیں. اس اللہ کو کبھی ہاتھ لگایا ہو؟ تو اسے مانتا کیوں ہے؟ سرکار آپ نے کہا وہ ہے. فرمایا بلا بھی میں رہا تھا. بس نتیجہ اسی میں گفتگو ختم. کیوں نہیں آیا؟ حجت کی اطاعت کتنی ہونی تھی, حجت کی اطاعت. اس نے کہا سرکار میں نماز پڑھ رہا تھا. نبی نے کہا حجت جب بھی بلائے جس بھی حالت میں حجت کی طرف دوڑو. اس کی وجہ سے نماز جمعہ کے لیے کہا ہے جب تمہیں جمعہ کی نماز بلائے جمعے کی طرف دوڑو. امام صادق سے آگے سے صحابی نے پوچھا مولا اللہ کہتا کہ ہر نماز کے لیے شائستگی سے چلو, وقار سے چلو, تہذیب سے چلو, ادب سے چلو, جمعے کے لیے کیوں کہا کہ دوڑ کے آؤ؟ فرمایا تم کیا سمجھ رہے ہو جمعہ نماز کے لیے بلا رہا ہے؟ جمعہ ہے ہمارے آخری بیٹے کا نام. خدا کہتا جب تمہیں ہمارا قائم بلائے پھر حجت کی طرف دوڑو. یہی وجہ ہے کہ جمعے کے خطبے میں سارے معصومین کے نام لیے جاتے ہیں. جب اس بادشاہ کا نام آتا ہے کھڑے ہو کر سننا پڑتا ہے. وہیں پہ کھڑے مولوی سے پوچھنا سرکار اس نام پہ کھڑے کیوں ہوئے؟ اگر وہ کہے کہ عزت کی وجہ سے تو فرمایا اس نام پہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے جس نام پہ یہ بھی کھڑا ہوتا ہے. قائم لفظ یہ ہے قیام کر جو فوراً کھڑے ہو جاؤ. حجت کے انتظار میں کھڑے رہو کہ آواز آئے تو ہم دوڑے. بس واقعہ ختم کرو. فرمایا حجت جب بھی بلائے جس بھی حالت میں ہو حجت کی طرف دوڑ. اس کا ٹھیک ہے یا رسول اللہ آج کے بعد اگر میں نماز پڑھا وہ آپ نے آواز دی تو میں نماز توڑ دوں گا. اسی دن اس صحابی نے نام اس کا ابی تھا, اس نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے کہا اس نے کہا آج مجھے ایک نئی بات کا پتہ چلا ہے. آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کو نبی بلائے اور ہم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو نبی نے کہا کہ وہ نماز توڑ دو اور میری طرف آؤ. قریب بیٹھا تھا سلمان. جناب سلمان نے دیکھ کے کہا تجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا؟ کل میرے پہلو میں کھڑے ہونا میں تجھے بتاؤں گا کہ اصل نماز کسے کہتے ہیں.
اگلے دن ابھی سلمان کے پہلو میں کھڑا ہوا جناب سلمان نے تکبیرۃ الاحرام کا، تکبیرۃ الاحرام کے بعد سلمان نے نماز کو شروع کیا. سلمان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد میں سلمان آئے تھے. یہ نبی کی آواز ہے. سلمان نے وہیں سے مصلی چھوڑا، نبی کے قدموں پہ گیا. لبیک یا رسول اللہ. سلمان پیاس لگی، مجھے پانی ملا. سلمان نے مشکل سے پانی کا پیالہ بھرا، نبی کے قدموں پہ گیا، نبی کو پانی کا پیالہ پیش کیا، نبی نے پانی پیا. سلمان کو پیالہ واپس کیا، سلمان نے وہیں پہ رکھے، قدموں پہ ہاتھ رکھے. یا رسول اللہ کوئی اور حکم؟ فرمایا. سلمان واپس چلے گیا. سلمان وہیں سے پلٹ کے دوبارہ مصلی پہ آیا، مصلی پہ کھڑا ہوا. ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین. کہاں چلا گیا دھن کا غیرت مجمع. ادھر سلمان نے نماز کو ختم کیا، بھائی نے جلدی سلمان کے پہلو سے نماز ختم کی، نبی کے قدموں میں جا کر کہا بوڑھا ہو گیا، بطول کے دروازے میں سجدے کرتے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا. ایاک نعبد پہ تھا، یہ آپ کی آواز ہے. یہ نماز توڑ کے گیا. یہ جب واپس آیا اس نے تکبیرۃ الاحرام نہیں، اللہ اکبر نہیں، بسم اللہ نہیں، اس نے وہیں سے کیوں شروع کی؟ نبی نے واضح کہ سلمان یہ کہتا تو توڑ کے آیا ہے. فرمایا بکواس کرتا ہے، میں نے تو نہیں توڑی تھی. میں حجت کی اطاعت میں تھا. ہمیں صرف ہماری حجت کی اطاعت میں رہنے، ہم سے کسی اور غیر معصوم کی اطاعت نہیں ہوگی. ہمیں مجبور نہ کرو، ہماری عزاداری کو محدود نہ کرو، اپنے بن کے ہم پہ ظلم نہ ڈھاؤ. ہم سے جسم لے سکتے ہو لے لو، قید کر سکتے ہو کر لو، زبانیں بند کر لو گے کروا دو، لیکن ہم سے غیر کی اطاعت نہیں ہوگی. ہمارے گلے میں ایک ہی توق ہے اور وہ معصوم کی حجت کا. ہمیں درباروں میں بیٹھ کے خوش آمدید نہیں کرنی آتی، ہمیں حکومتوں سے منسٹریوں کی بھیک نہیں مانگنی آتی، ہمیں حکومتی اداروں سے شہریے نہیں لینے آتے. ہم مسافر لوگ ہیں، نگر نگر ہم نے نبی کی بیٹی کی وکالت کرنی ہوتی ہے. طریقے سے نا، جتنا ظلم کر سکتے ہو شیعہ بن کے کرو، لیکن ہم سے تم علی کی اطاعت نہیں چھین سکتے، ولایت علی نہیں چھین سکتے. ہم عزاداری شبیر پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. ہم سارے بھی مر جائیں، ہمارا ایک بھی رہ جائے گا، ہم پھر بھی تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے کہ علی ولی اللہ مستحب نہیں واجب. بہانے سے طریقے سے عزاداری کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں ہر ملک کے ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں، آج یہاں بھی کہوں گا، ایام عزا قریب آ رہے ہیں. اگر کوئی اپنا ہو کہ تم سے عقیدت چرانے کی کوشش کرے، وہ اس ننگے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے. عقیدے پہ سمجھوتا نہ کرنا. میرے تمہارے ساتھ چند رشتے ہیں، مہمان بھی ہوں، شبیر کا ذاکر بھی ہوں، حسین کی کربلا کی زری کا زوار بھی ہوں. ہاتھ باندھ کے تمہیں کہوں گا، دنیا کی کسی چیز کے لیے میں ہاتھ باندھوں، علی رضا بھائی مرزا ندیم میرے لیے موت سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں کہ میں یوں ہاتھ باندھوں کسی کے سامنے. صرف اس لیے باندھ رہا ہوں کہ قیامت والے دن بی بی کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکوں. رسول کی بیٹی میں نے نگر نگر ہاتھ جوڑ کے دنیا سے تیرے گھر کا حق منوایا ہے. دو چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا، ولایت علی نہ چھوڑنا، عزاداری حسین نہ چھوڑنا. ان دو چیزوں بچانے کے لیے محمد کی بیٹیوں کو قیمت بڑی دینی پڑی. یہ دو چیزیں بچانے کے لیے زینب نے بہت بڑی قیمتیں دی. کربلا میں آئی تھی بابے کی ولایت بچانے کے لیے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں مجلس میں بیٹھی ہیں، تمہاری طرف کوئی گندی نظر بھی اٹھے، اللہ اسے شمر بنا کے قیامت والے دن محشور کرے. تمہارے پردے سلامت رہے، تمہاری چادریں سلامت رہیں، تمہارے بھائیوں والے مان سلامت رہیں. مجھے معاف کر دینا، علی ولی اللہ بچاتی کربلا میں آ گئی. ادھر آخری سجدہ حسین کا ہوا، ٹوٹے ہوئے خیمے کی لکڑی اٹھا کے کہتے کہ حسین تو سو جا، زینب جانے شام جانے. حسین کا پہلا ماتمی جلوس لے کے محمد کی بیٹیاں کربلا سے چلی. یہ آج تم امام بارگاہ سے جلوس نکالتے ہو، اعلان ہوتا ہے جی ان رستوں سے جائے گا، واپس امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا. محمد کی بیٹی نے شام غریبہ کو اعلان کیا، حسین کا ماتمی جلوس کربلا سے برآمد ہوگا، شام کے رستوں سے ہوتا ہوا مدینے جا کے اختتام پذیر ہوگا. بڑے خوبصورت لفظوں کے ساتھ مجھے ممبر پہ خوش آمد نہیں، مجھے ان کی ذاکری سے بڑا پیار ہے. ان کے مصائب میں قیمتی لفظ ہوتے ہیں.
बड़ी लफ्जों की दर्द की जाकरी है इनकी, मुनफरद लहजा बीबी ने अता किया है। मातमी जुलूस लेके रजा भाई मोहम्मद की बेटी करबला से चली। शाम तक जाते जाते ज़ैनब के कई मातमी पुरसा देते शहीद हो गए। जब शाम में पहुंची, मातमियों के हाथों में कड़ियों का वजन ज्यादा था। ये जो आज कहते हैं ना कि सर पे पुरसा क्यों देते हो, सबसे पहला सर पे पुरसा मोहम्मद की बेटियों ने दिया था। जब अकबर दुल्हा बन के ज़ैनब के खैमे से निकला था, 64 मस्तूरात ने पत्थर उठा के सर पे मारे थे। वाह हुसैना वाह गुरबता वाह मोहम्मदा की सदाएं दी थी। बैठी रही शाम में तब तक जब तक हर घर से हुसैन हुसैन की आवाज न निकली। जब इतना बैठ गई कि शाम की दीवारें लहू से भर गईं, आधी रात के वक्त मलआउन तख्त पे आके बैठा। इसने अपने एक सिपाही से कहा कि जा जिंदान से हुसैन के बेटे को बुला के ला। लफ्जों से प्यार करते हो, ज्यादा इस धरती से मुसाहिब से मोहब्बत है। मुसाहिब शुरू ही इस धरती से हुआ है। अब मैं तुम्हारे सामने क्या मुसाहिब पढ़ूं। बस अली की बेटी को जब ये खबर जिंदान में पहुंची कि कोई ने किसी ने हुसैन के बेटे को जिंदान में बुलाया है, बुलाया चौथे को था, पांचवा भी उठ के खड़ा हो गया। जो समझ गया मैं उसे दाद देता हूं। मजबूरी कोई सैयदों की इतनी बड़ी थी। चौथे ने अपनी कमर सीधी की, पांचवे के तलवे जमीन से उठ गए। कड़ी एक थी, बाप और बेटा दोनों कैद थे। आधी रात के वक्त दोनों बाप और बेटा इस मलाउन के जिंदान से निकल के दरबार में आके खड़े हुए। मौला सजाद की आवाज आई, कमीने पेशियों का कोई वक्त होता है, तुम्हारा जब जी चाहता है हमें दरबार में बुला लेते हो। इसने कहा हुसैन का बेटा सजाद, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है, मैं तेरी कैदें आजाद करने लगा। कैदें आजाद करने का नाम आना था। मुझे खबर है, मैंने बीबी बतूल का मुकदमा पढ़ते हुए जेलें काटी हैं। मुझे पता है कि कैदी के लिए रिहाई की कीमत कितनी बड़ी होती है। जब सजाद से उसने कहा मैं तेरी कैदें आजाद करने लगा हूं, मौला सजाद ठंडी आह भर के कहते मुझे बता मैं जाऊं कहां। आजादी उसे अच्छी लगती है जिसे लेने को दरवाजे पे आया हो। मुझे बता, तूने ना मेरा अकबर छोड़ा, ना मेरा अब्बास रहा, ना मेरा हुसैन रहा, बस मुकदमा सुनना और दो लफ्ज सुन लेना। इसने कहा हुसैन का बेटा सजाद मदीने चला जा। सजाद रो के कहते कौन सा मदीना, जहां कभी अकबर होता था, जहां कभी अब्बास होता था, जहां कभी कासिम होता था। मेरा मदीने जाने को जी नहीं करता। इसने कहा बहरहाल मैं तेरी कैद आजाद करता हूं। अब यहां पे जुमला सुनना जिन्हें मुसाहिब से प्यार है। अलीजा भाई मौला सजाद ने कहा तूने मांगी थी बैत, ना मेरे बाबे ने की ना मैंने की, मुतालबा हमने तेरा माना नहीं, तू कैदे क्यों आजाद कर रहा है। इतना कहना था, यजीद तख्त से नीचे उतरा, चंद कदम के फासले पे सजाद के आके खड़ा हुआ। रो कदम में तुझे बताऊं तुझे रिहा क्यों कर रहा हूं। मौला सजाद ने कहा क्यों कर रहे है। उसने कहा जिसे आधी रात के वक्त कब्रिस्तान में दफना के आया था ना, उसकी चीखों की आवाजें अभी तक महल में आती। आधी आधी रात को मुझे तेरी बहन की रोने की आवाजें आती। मैं डर रहा हूं कहीं मेरे ऊपर अजाब ना आ जाए। इतना जुमला कहना था। मौला सजाद तड़पे, तड़प के कहा फिर फैसला मैंने नहीं, फैसला उसने करना है जो जिंदान में बैठी है। उसने कहा तू बेटा नहीं। मौला सजाद ने कहा नहीं, मैं बेटा होके वारिस नहीं, वो बहन होके वारिस है, उसका करबला में हिस्सा है, वो शरीकतुल हुसैन है। फैसला मेरी मां करेगी। मैं सिर्फ लफ्ज पढ़ूंगा, मैंने कोई मिन्नत नहीं करनी, सिर्फ लफ्ज। मौला सजाद जिंदान में आए, रेत के मुसल्ले पे बैठी थी अली की नमाजी बेटी। सजाद ने आके मां के पांव के तलवे चूमे। अम्मा यजीद कहते हैं आजाद कर रहा है। बीबी सजदे से सर उठा के कहते इससे पूछ शाम की औरतें थक गई, इससे पूछ शाम में पत्थर खत्म हो गए, इससे कह अली की बेटियां नहीं थकी, मैं अभी जिंदान नहीं छोड़ूंगी। अम्मा वो अपनी मर्जी से आजाद नहीं कर रहा। अम्मा उसे सकीना के रोने की आवाजें आती। बीबी तड़पी, तड़प के कहने लगी सजाद, इसके बाप से मेरे भाई हसन ने शर्तें मनवाई थी, मैं इससे शर्तें मनवाऊंगी, क्योंकि जब तक मैं शर्तें न मनवाऊं तारीख क्या लिखेगी अली की बेटी कैसे शाम छोड़ के गई। मौला सजाद शर्तें लेके दरबार में आए। हाकम मेरी मां की शर्तें। इस जगह शर्तें सुना। सजाद की आवाज, पहली शर्त शहदा के सर वापस किए जाएंगे। इसने कहा मैं मंजूर करता हूं। मौला सजाद ने कहा दूसरी शर्त
شام میں ایک مکان خالی کروایا جائے گا. اس نے کہا میں منظور کرتا ہوں. مولا سجاد نے کہا تیسری شرط 3 اونٹ سواریاں دی جائیں گی. ایک بندے نے ہائے کی مجھے بول کے بتاؤ جب آئے تھے 3 لے کے آئے تھے 3 اونٹ سواریاں. اس نے کہا منظور. مولا سجاد نے کہا بشیر ابن جزلم مہاری. اس نے کہا منظور. 5ویں شرط پڑھنے سے پہلے سجاد زمین پہ بیٹھ گئے. اس نے کہا جب میں نے تیری 4 مان لی میں 5ویں مانوں گا. مجھے بتا وہ شرط کیا ہے. سجاد کو اکبر کا جگر بھول گیا. مولا سجاد کا ہاتھ اپنے جگر پہ آ گیا. مولا سجاد رو کے کہتے میری آخری شرط ہے کربلا کا خیموں کا لٹا ہوا مال واپس کر. اتنا کہنا تھا اس ملاؤں نے کہہ کا مار کے کہنے لگا باقی شرطیں منظور یہ میرے بس میں نہیں ہے. سجاد نے کہا یہ بس میں کیوں ہے. اس نے کہا 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا ہے زینب کا خیمہ جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا. سجاد رو کے کہتے کچھ اور دے نہ دے میری ماں کا برقع مجھے واپس قرآن کے خلاف مجھے واپس کر. آیت تطہیر کی چادریں مجھے واپس کر. 1 یا 1.5 منٹ اور پڑھوں گا. آخری جہاں میں چاہتا ہوں وہاں تک گریا پہنچ گیا. 1 منزل اور آگے بڑھنا. ہر آنکھ کی فرات بہ رہی ہے. مولا سجاد نے شرطیں منوائیں. 3 اونٹ لے کے زندان کے دروازے پہ آئے. علی کی بیٹی نے دیوار کی ٹیک چھوڑی. پہلے اونٹ پہ عالیہ سوار ہوئی. پچھلے اونٹ پہ علی کی بیٹیاں سوار ہوئی. اونٹوں کی رسی سجاد کے ہاتھ میں تھی. عالیہ بی بی کی آواز آئی سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں. اما مدینے. بی بی روکتی نہیں سجاد پہلے اس کی قبر پہ لے کے جا جو سفروں میں ساتھ رہتی تھی. سجاد اپنا کوئی بیٹا پردیس میں نہیں چھوڑ کے جاتا میں بیٹی چھوڑ کے جا رہی ہوں. سجاد مجھے میری سکینہ کی قبر پہ لے جا. 3 اونٹ لے کے سجاد سکینہ کی قبر پہ آ گیا. ماتمی منت نہ کرنا. اب جو ماتمی بیٹھے ہو اب وہ سینہ بھی پیارا نہ کرنا اور منت بھی نہ کرنا. مجھے علی کی بیٹی کی عزت کی قسم ہے. 3 اونٹ لے کے سجاد سکینہ کی قبر پہ آئے. سامنے سکینہ کی قبر پہ نظر پڑی. علی رضا بھائی سجاد نے اونٹوں کی رسی چھوڑی. سکینہ کی قبر پہ سجاد گر گئے. رو کے کہتے بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. سکینہ روز میرے زانوں پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی کہ پرندے کھروں کو واپس جاتے ہیں ہم نے کبھی مدینے نہیں جانا. اور سکینہ میں تجھے مدینے لے جاؤں. دیکھ سکینہ میری کڑگیاں کھل گئی. دیکھ سکینہ میری رسیاں کھل گئی. بی بی زینب کی آواز آئی کلثوم سجاد کو اٹھا دے کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے. بی بی کلثوم نے مولا سجاد کو اٹھایا. بی بی رقیہ نے بی بی کلثوم کو اٹھایا. سب سے آخر میں آئی علمہ والی عباس کی زوجہ فضل کی ماں. رو کے کہتی علی کی بیٹی ہو تم سیدزادی ہو میں تمہاری کنیز ہوں. 1 مرتبہ پردہ کرو میں نے سکینہ سے کوئی بات کرنی ہے. اس جملے کے لیے میں نے پوری محنت کی ہے. جو غازی کے مرید بیٹھے ہو علی کی بیٹیوں نے پردہ کیا. شام کی دھرتی پہ زلزلہ آیا. زینب نے مڑ کے دیکھا عباس کی زوجہ نے اپنے برقعے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا. سکینہ کی قبر کے قدموں پہ رکھا. ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی. رو کے دی بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے. بی بی پانی لینے گیا تھا تیرا اصغر پیاسا مارا گیا. آواز آئی اماں سر اٹھا میں راضی میرا کربلا کا غریب